رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رمضان کا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کے مہینے کا ایک مظاہرہ تو ظاہری ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو کھانے سے کی خواہش ہوتی ہے، صبر کرتا ہے، پینے کی خواہش ہوتی ہے، صبر کرتا ہے، لیکن در حقیقت بات اس سے آگے ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں اس میں صبر کی تربیت دینا مقصود ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی تم سے لڑائی کرنے لگے تو اس سے کہہ دو بھائی میرا روزہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف روزہ کھانے پینے کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس بات کی عادت ڈالنی ہے کہ جن جن چیزوں کے اوپر انسان کا نفس یا اس کی نفسانی خواہشات اس کو آمادہ کرتی ہیں، ان کو چھوڑ کر، ان کو دبا کر، ان کی خلاف ورزی کر کے صبر کا مقام حاصل کرے۔ جب بات کھانا جائز تھا چھوڑ دیا، پینا جائز تھا چھوڑ دیا، جب جائز چیزیں چھوڑیں اللہ کے لیے، تو جو پہلے ہی ناجائز تھیں، جو پہلے ہی حرام تھیں، ان کو نہ چھوڑا، تو یہ تو عجیب بات ہوئی کہ جائز چیزیں چھوڑ دیں اور ناجائز چھوڑی نہیں۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ پورا مہینہ صبر کی تربیت حاصل کرو، صبر کو اپنی زندگی کا شیوا بناؤ۔ یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صبر کے بغیر تو اس دنیا میں گزارا ہی نہیں، چاہے آدمی آخرت کے لیے کرے یا دنیا کے لیے کرے، دنیا کے لیے بھی، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بھی صبر کرنا ضروری ہے۔ صبر کے بغیر دنیا بھی کا کام بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نفس کی خواہش تو یہ ہوتی ہے بڑے سوتے رہو، لیکن اس دنیا کو کمانے کے لیے کیا کچھ جتن نہیں کرتا انسان۔ اور وہ کیوں نہیں کرتا؟ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ دل اگرچہ چاہ رہا ہے کہ بھئی میں آرام کروں، لیکن آرام کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، بچوں کو کیسے کھلاؤں گا، اس کے لیے مشقتیں برداشت کرتا ہے، نوکریاں کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، خدا جانے صبح سے شام تک کیا کیا ٹھوکریں کھاتا ہے، صبر کرتا ہے دنیا کے لیے۔ تو آخرت کے لیے، اللہ کے لیے صبر کرنا کی تلقین فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ یوں تو ہر قدم پر، زندگی کے ہر قدم پر صبر کی ضرورت ہے جنت حاصل کرنے کے لیے۔ جنت صلہ ہے صبر کا، جنت جو ہے وہ در حقیقت انعام ہے بندے کے صبر کرنے کا۔ قرآن کریم جگہ جگہ فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جنت کے بالا خانے ان کی اس وجہ سے دی جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں صبر سے کام لیا تھا۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نیک بندوں کی تعریف جنہوں نے صبر کیا تھا اپنے پروردگار کے رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ آیا ہے سلام علیکم بما صبرتم۔ وہاں جنت میں جب استقبال کیا جائے گا مسلمان بندے کا تو کیا کہا جائے گا؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہے تم پر، سلامتی ہو تم پر اس صبر کی وجہ سے جو تم کر کے آ رہے ہو دنیا میں۔ فنعم عقبی الدار، اب ہمیشہ کے لیے تمہاری جو زندگی یہاں پر ہے وہ بہترین زندگی گزرے گی۔ تو اس لیے صبر کی ضرورت تو قدم قدم پر ہے، اور جب بندہ اپنے اللہ کے لیے اپنے خواہش کو پامال کرتا ہے تو شروع میں تو اس کو دقت ہوتی ہے،
مشقت ہوتی ہے, برا لگتا ہے, لیکن جب وہ رفتہ رفتہ عادی بن جاتا ہے اس بات کا کہ میں اللہ کی خاطر اپنے نفسانی خواہشات کو کچل کر رکھوں, تو ان نفسانی خواہشات کو کچلنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایسا نور, ایسا سرور اور ایسی طمانینت عطا فرماتے ہیں جو کسی معصیت میں کبھی حاصل ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ بھئی یہ چند تھوڑے دنوں کے لیے ہم بیٹھتے ہیں عشرہ آخرہ میں, تو ظاہر ہے ساری باتیں تو نہیں ہو پاتی. ایک بات میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی کہ صبر میں ہمارے دور میں سمجھتا ہوں ہمارے زمانے میں ہمیں صبر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے دو چیزوں میں, ایک زبان کے استعمال میں اور ایک آنکھ کے استعمال میں. ہمارے دور کے یہ دو بڑے زبردست فتنے ہیں جس میں شیطان ہمیں مبتلا کرنا چاہتا ہے, ایک زبان کا فتنہ اور ایک آنکھ کا فتنہ. زبان کا فتنہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایسی سرکاری مشین عطا فرما رکھی ہے کہ جب چاہتے ہیں اپنے دل کی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے کوئی دشواری ہی نہیں. جعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اللہ نے تمہارے کان دی ہیں دیکھنے کے لیے, تمہاری آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے, اور تمہارے دل دیے ہیں سوچنے کے لیے. اور علم جعل لہ عینین ولسانا وشفتین, کیا تو ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی, کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی, کیا ہم نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے؟ یہ ساری نعمتیں ہم نے عطا فرمائی ہیں, یہ ہماری دی ہوئی سرکاری مشینیں ہیں جو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام کر رہی ہیں اور تمہارے سارے مقاصد ان سے پورے ہو رہے ہیں. انہی سرکاری مشینوں کو تم اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرو. زبان اس لیے دی تھی تاکہ تم اب حق بات کہو, اس لیے دی تھی تاکہ اللہ کا ذکر کرو, اس لیے دی تھی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو, اس لیے دی تھی کہ جائز طریقے سے دوسرے لوگوں کے دل خوش کرو. مگر تم اس کو استعمال کر رہے ہو غیبت میں, جھوٹ میں, بہتان میں اور ناجائز کاموں میں. اللہ کی دی ہوئی مشین کسی وقت اگر سلب کر لے, وہ تمہاری بولتی بند ہو جائے, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اس نے یہ مقام تمہیں دے رکھا ہے, یہ ایک سرکاری مشین دی ہوئی ہے, دل جو چاہتا ہے کہہ لیتے ہو, مگر اسی کی دی ہوئی مشین, اسی کے خلاف, اسی کے احکام کے خلاف, اسی کی بغاوت میں اس کو استعمال کرو گے. تو یہ نفس جو ہے, نفسانی خواہشات, وہ انسان کو اس طرف لے جا رہی ہیں. اور خاص طور پر میں آج کے زمانے کی بات کرتا ہوں کہ زبان کا فتنہ بڑا زبردست فتنہ ہے. اس کی اس کا ایک جزیہ میں نے اس دن بیان کیا تھا پرسوں, کہ بلا تحقیق بات کہہ دینا. جھوٹ تو ہے ہی حرام, اور کوئی اکثر و بیشتر جن کو ذرا بھی کچھ تھوڑی بہت دھیان ہوتا ہے آخرت کا, تو صریح جھوٹ بولنے سے تو حتی الامکان پرہیزی کرتے ہیں. امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں. لیکن جھوٹ جو ہے وہ کئی راستے بناتا ہے. اس میں ایک راستہ یہ ہے کہ بھئی لوگوں نے کہہ دی, جو ایک بات سن لی تھی کسی سے, وہ تحقیق کے بغیر آگے بڑھا دی, جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں, پہلے تحقیق کرو,
تحقیق کے بغیر اس بات کو آگے لے جانا چاہیے. اذا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے احتیاط کرو, اچھی طرح تحقیق کر لو کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اس کے بغیر اس کو نہ آگے چلاؤ. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا فی انفسکم نادمین, اگر آگے چلا دو گے تو بعض اوقات تمہیں خود آگے جا کر شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اور اس کا عام رواج ہے اس وقت. اور جب میں زبان کی بات کرتا ہوں تو زبان کے حکم میں قلم بھی داخل ہے. زبان کے اندر وہ جو تم ٹیلی فون کے اندر پیغامات بھیجتے ہو وہ بھی داخل ہیں. اور یہ سوشل میڈیا نے اس وقت تباہی مچائی ہوئی ہے. تباہی یہ مچائی ہوئی ہے کہ اس میں بے تحقیق خبریں چل رہی ہیں. کوئی دیکھنے والا نہیں کہ بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے. اور اس میں آگے لوگ جو ہے نا یہ کرتے ہیں کہ جو خبر ملی اس خبر کو آگے بڑھا دیا. آج کل فارورڈ کر دیتے ہیں اس کو. فارورڈ کا معنی وہی لفظ ہے بالکل جو حدیث میں آیا ہے کہ وہ آگے بیان کرنا شروع کر دیا, اس کو فارورڈ کر دیا, یعنی یہ بات میں دوسرے تک بھی پہنچا دیتا ہوں. اب شیطان نے ایک اور ہیلا سجایا ہے جو حدیث میں بھی آیا, اس کو ہیلا قرار دیا کہ بعض اوقات انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا, نہ جھوٹی بات نقل کرنا چاہتا ہے, لیکن دل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہے مزیدار خبر, یہ مزیدار خبر ہے, اور اگر میری طرف سے کسی کو پہنچے گی تو وہ ذرا مجھے ایک مزیت حاصل ہوگی کہ میں نے یہ خبر دوسرے کو پہنچا دی. اب پہنچانا بھی چاہتا ہے, تحقیق ہے نہیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے, اور دل بھی چاہ رہا ہے کہ پہنچاؤں, تو اس کو پہنچا کر اس میں لکھ دیتا ہے کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ, یعنی جیسے مجھے ملی تھی ویسے ہی میں آپ کو پہنچا رہا ہوں. تو یعنی اپنے سر سے یہ بلا ٹالنے کے لیے کہ بھئی میں جو یہ نقل کر رہا ہوں جیسا مجھے ملا تھا ویسے ہی میں آپ کو پہنچا رہا ہوں. اسی کو حدیث میں کہا گیا کہ بئس مطیۃ الکذب ان یقول الناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ کوئی شخص کہ لوگ کہتے ہیں, یعنی اپنے سر سے ذمہ داری بھی ہٹانا چاہتا ہے کہ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ لوگ کہتے ہیں. تو اپنی ذمہ داری کس پہ ڈال دی؟ لوگوں پہ ڈال دی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جھوٹ کی سواری ہے, جھوٹ کی بدترین سواری ہے کہ براہ راست جھوٹ بولنے کے بجائے لوگوں کی طرف منسوب کر دیا, لوگ کہتے ہیں. تو یہ دن رات ہم اس میں مبتلا ہے. اور اس جب سے یہ موبائل جو آیا ہے جس کو اسمارٹ موبائل کہتے ہیں, اس میں سوشل میڈیا کے ذریعے تباہی مچی ہوئی ہے. بدلیں زندگی. زیتون ٹی وی.